تو अलाउल पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उस हुजरे से गुजर होता है। अशरफ क्या कर रहे हो? मखदूम पाक फरमाते हैं हुजूर मैं आपके बारगाह में आने के लिए लंगोट कस रहा हूं, लंगोट कस रहा हूं। अलाउल पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अशरफ लंगोट कस कर बांधना दरमियान में कुछ रहने ना पाए। मखदूम पाक समझ गए कि अब मैं शादी नहीं कर सकूंगा। गौर करने की बात है, दिमाग में जो उलझे हुए सवाल हैं उसको गौर से मेरी बात को सुनिएगा। क्या फरमाया? लंगोट कसकर बांधना दरमियान में कुछ रहने ना पाए। मखदूम पाक समझ गए अब मैं शादी नहीं कर सकूंगा। अब आपके दिल में ख्याल आने लगा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे काम सौंपे हैं दीन और तबलीग का, लोगों की खिदमत का, वो मेरे बाद कौन करेगा? ये फिक्र जैसे ही आई इधर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह परेशान हो गए कि अशरफ ने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। आप मुसल्ले पर चले जाते हैं, अपने सर को रब की बारगाह में रख देते हैं, मुसल्ले पर सर को झुका देते हैं और रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हजरत निजाम अमनी फरमाते हैं कि अपने सर को सजदे में रखते हैं और उसके बाद सजदे से सर उठाते हैं और फरमाते हैं अशरफ मुबारक हो, मुबारक हो, अशरफ मुबारक हो, मुबारक हो, अशरफ मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हें अल्लाह ने एक मानवी फर्जंद अता किया है जो तुम्हें जीलान में मिलेगा, जो तुम्हें जीलान में मिलेगा। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे मखदूम अशरफ से को उम्मत रसूल से कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत कि मेरे बाद इनकी खिदमत, ईमानदारी, इनके इस्लाम, दीन, कुरान, हदीस पाक मेरे बाद कौन पहुंचाएगा जब मैं शादी नहीं कर सकूंगा। ये लोगों ज़हन में बात रख लेना। जरा मखदूम पाक के लिए अल्फाज ज़ेबा नहीं देता। अगर मेडिकली किसी को अनफिट डॉक्टर बोल दे कि वो बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर सकता, शादी उस पर हराम हो जाएगी। शादी फर्ज भी है, शादी सुन्नत भी है और शादी एक मुकाम पर हराम भी है। कुर्बान जाइए। हमारे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बशारत दिया हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये अशरफ मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हें एक मानवीय फर्जंद अल्लाह ने अता किया है जो जीलान में मिलेगा। अल-मुख्तसर माशाअल्लाह हमारे जामी मियाँ को अल्लाह सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। हजरत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है? माशाअल्लाह जामी मियाँ ने इस पर काफी जिक्र फरमाया है। आप ये समझें खानवादे अशरफिया। पहले आप ये जाने, हम लोग अपनी किस्मत पर नाश करते हैं। ए मुरीदो, ये चाहने वालों, कभी ये ना देखना, बस इतना देखना मखदूम अशरफ से रिश्ता है, हजरत अब्दुल रज़ाक की औलाद है, ये मेरे पीर हैं। ये झंझट में मत पड़ना। कहीं भी खानवादे अशरफिया का कोई भी अहम फर्द आपको नजर में आए तो समझ लेना माता हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा। उनसे मोहब्बत करोगे अल्लाह ताला तुम्हें शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा कि इनकी मोहब्बत हम पर फर्ज हुई है। और कुर्बान जाइए। तुम जानना चाहते हो खानवादे अशरफिया कहां से आया? अरे सुनो जनाब, हजरत इमाम हसन के साहबजादे, हजरत मौला इमाम हसन के साहबजादे हजरत हसन मुसन्ना, सब लोग जानते हो ना, नाम नोट करना। हजरत इमाम हसन के साहबजादे हजरत इमाम हसन मुसन्ना और हजरत इमाम हुसैन की शहजादी साहबजादी फातिमा सुगरा, ये रिश्ता हुआ, ये रिश्ता हुआ
امام حسن کے صاحبزادے سے امام حسین کی صاحبزادی سے، اور جو اولادیں پیدا ہوئی اس میں پیران پیر دستگیر آئے۔ غوث اعظم اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں پیران پیر دستگیر، میں حسنی حسینی ہوں، سبحان اللہ، میں حسنی حسینی ہوں۔ اور ادھر علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جیلان میں ملے گا، اللہ نے تمہارے لیے ایک مانوی فرزند عطا کیا ہے۔ مخدوم پاک جب جیلان جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت عبدالغفور جیلانی، سید عبدالغفور جیلانی کے صاحبزادے عبدالرزاق چھوٹے سے ہیں۔ سبحان اللہ، عبدالرزاق چھوٹے سے آپ کی خدمت میں لگے رہے، اور جب لوٹے مخدوم پاک نکلنے لگے تو آپ رونے لگے، آپ پریشان ہو گئے کہ مخدوم پاک مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ رونے لگے۔ حضرت عبدالغفور جیلانی اور آپ کی والدہ نے مخدوم پاک سے فرمایا، حضور یہ بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اپنے سارے حقوق کو معاف کر دیتا ہوں، انہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں، سبحان اللہ، سبحان انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ سبحان اللہ، اور پھر میرے مخدوم پاک جب کچھوٹا مقدس آئے، قربان جائیے کیا فرماتے ہیں، اے لوگوں، عورتیں جنم دیتی ہیں بچے کو اپنی کوکھ سے، اللہ نے مجھے وہ قدرت اور طاقت بخشی ہے کہ میں نے نورالعین کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، اس لیے آپ کو عبدالرزاق نورالعین کہتے ہیں، نورالعین کہتے ہیں۔ تو یہ کون ہوئے؟ حسنی حسینی سید، کون؟ حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار مبارک حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بازو میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دو مزاریں جس نے نہیں دیکھا ضرور پروگرام بنائیں، جامع میاں سے رابطہ کریں اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں آنے کا پروگرام بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خانقاہ شاہ میرا کھلی ہے، آپ کا انتظام ہوگا، کھانا پینا رہنا۔ آپ مخدوم پاک کی زیارت کے نام پر نکل کر ولی کی زیارت کرنے کی نیت سے نکلے اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کریں، سنت ادا کریں۔ تو ضرور پروگرام بنائیں اور آ کر دیکھیں حضرت عبدالرزاق نورالعین۔ اور جب حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی کے متعلق ماشاءاللہ جامع میں بڑے اچھے بیان کیے کہ مخدوم پاک نے کیا کیا عطا فرمایا۔ مخدوم پاک نے اپنا جانشین اول بنایا اور 40 سال تک حضرت عبدالرزاق نورالعین آپ کی خدمت میں رہے۔ اور جیسا کہ جامعہ نے بیان کیا تھا کیمیا کے تعلق سے، ماشاءاللہ وہ مخدوم پاک نے وہ نظر عنایت فرمائی کہ اگر سونا بنانے کی نیت سے اگر مٹی کے ڈھیلے پر ڈال دیتے تھے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانوں پر ڈال کر ایسا بنا دیا، ایسا عاشق رسول بنا دیا، آیا گستاخ رسول بن کر لیکن نکالا تو عاشق رسول بنا کر، سبحان اللہ، آیا ڈکیت بن کر اور نکالا تو ولی بنا کر۔ سبحان اللہ، غوث اعظم نے آپ کی بھی بارگاہ میں چور گھسا تھا چوری کی نیت سے، لیکن جب گھر سے باہر نکلا تو کتب اور ابدال بن کر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مخدوم پاک۔ پھر جب حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی کی بات آئی تو میرے مخدوم پاک نے اس روایت کو قائم کرنے کے لیے کہ امام حسن کی صاحبزادے اور امام حسین کی صاحبزادی، تو میں بھی تلاش کروں کہ عبدالرزاق امام حسن کی اولاد ہے۔ عبدالرزاق کیا ہوئے؟ اور ایسے دیکھو تو حسنی حسینی سید ہیں اور نسباً امام حسن۔ تو مخدوم پاک کے دل میں خیال پیدا ہوا تو 40 خانوادے کا سجرہ منگوایا کہ کوئی امام حسین کی صاحبزادی مل جائے، تو حضرت بی بی سلطانہ خاتون کو سلیکٹ کیا اور ان کی شادی کرائی اور خانوادے اشرفیہ وجود میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمارے والد کا نام ہوا حضرت عبدالرزاق نورالعین اور والدہ کا نام بی بی سلطانہ خاتون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لوگ ہیں غوث اعظم کی اولاد۔ روحانیت میں ہم لوگ کیا ہے؟ مخدوم اشرف کی اولاد روحانیت میں، اور نسباً کیا ہے؟ خانواد اشرفیہ کا ہر فرد
نسباً حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ہم سب امام حسن کی اولاد ہیں، روحانیت میں امام حسین کی اولاد ہیں، مخدوم اشرف کی۔ چونکہ مخدوم پاک نے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا فرمایا کہ بچے جنم دیتے ہیں ماں کے پیٹ سے، اللہ نے مجھے وہ طاقت بخشی ہے کہ میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مخدوم اشرف کی اولاد ہیں، ہم لوگ ہیں قادری، لیکن چشتیت ہم پر کیوں غالب ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں آنے والے وقت میں غوث جہانگیر پیدا ہوگا جس سے میرا سلسلہ چشت تا قیامت چلتا رہے گا، اس لیے ہم پر چشتیت غالب نظر آتی ہے۔ ہم ہیں قادری لیکن چشتیت نظر آئی اور اشرفیت کیوں نہ نظر آوے؟ ابھی جامع میاں نہیں بتایا، سرکار دو عالم نے نام دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نام کی برکت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں اشرف کہنے میں، اور مرید اشرفی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سارے سلسلے کے بزرگوں سے ہم سب محبت کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہوئے کیا؟ قادری، چشتی، اشرفی۔ اب میرانی کہاں سے ٹپ کے پھر ایک تو جھنجھٹ پیدا ہوئی، ابھی تو مرید اور وہ بات ابھی باقی رہی۔ تو المختصر یہ سمجھ لو کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام گرامی، آپ کا نام مبارک، سمجھے، حضرت میر عہد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ تو میر سے بھی ہم لوگ ہو گئے میرانی، خیر۔ اور حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، کیسے؟ میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی۔ میر سے ہم لوگ کیا ہو گئے؟ میرانی، میرا سے میرانی۔ اور یہ دونوں جب میر ملے تو ہمیں ملے سرکار شاہ میرا، قطب ربانی، محبوب الاولیاء، نبی غوث اعظم حضور میرا سید علی سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ ہو گئے بھیا مکمل میرانی۔